اللهم لك الحمد يا نور يا نور النور يا نورا قبل كل نور ونورا بعد كل نور يا من له النور وبه النور ومنه النور وإليه النور وصل وسلم وبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا وعلى أشعة أنواره نجومه وأقماره آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول دعا کے لیے بیٹھے ہیں سب احباب نبی پاک سے حضور کا پیار مانگا اس لیے کہ دو جہانوں میں وہی کامیاب ہے جسے حضور کا عشق مل گیا محبت سے حضور سے مانگیں یقین فرمائیے آقا کرم فرمائیں گے میرے ساتھ مل کے جام الفت کا پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو رسول سب کہیں گے اپنا دیوانہ بنا دو اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول خواب میں تشریف لا کر ایک بار تشریف لا کر ایک بار دید کا شربت پلا دو یا رسول دید کا شربت پلا دو یا رسول اپنا دیوانہ بنا دو اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول بڑا
قابل غور شعر ہے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کو بھی ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کو بھی جو چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول، چاہو تو کلمہ پڑھا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ، حضور تشریف لاتے ہیں، چہرہ مبارک سے اتنی روشنی نکلتی ہے کہ سوئی بھی ہو تو نظر آ جاتی ہے۔ سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو گئے، سوئی مل جائے اندھیرا بھی ہو گئے، مسکرا دو یا رسول، تم جو آ کر مسکرا دو یا رسول۔ اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول۔ بعد از حمد و صلات معزز محتشم حاضرین کرام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم یہاں ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانے والوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ چند گھڑیاں آپ کی خدمت میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ احباب کی پوری توجہ، دل کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے تاکہ میں بات سمجھا سکوں، اور یقین فرمائیے انشاءاللہ العزیز آپ یہاں سے خالی دامن نہیں اٹھیں گے، انشاءاللہ جھولی میں کچھ نہ کچھ پھول لے کے جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، ماں ضروری نہیں کہ رابعہ بصریہ جیسی ہو، ضروری نہیں کہ وہ شب زندہ دار ہو، نیکوکار ہو، تب اس کی شان ہے۔ ماں وہ گوبر کے اپلے تھاپنے والی ہو، ماں ہو، اور شرط یہ ہے کہ حضور کی غلام ہو۔ شان کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جنت اس ماں کی قدموں کے نیچے ہے۔ یہ شان کسی کافر ماں کی نہیں، اور یاد رکھو ماں کی جتنی بھی عظمت ہے، جتنی بھی شان ہے، اصل میں اس کے ماں ہونے کی وجہ سے نہیں۔ میری بات سمجھیں، ماں کی جتنی بھی شان ہے ماں ہونے کی وجہ سے نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ توجہ رکھیں گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ بھئی مائیں تو کافروں کو بھی ہوتی ہیں، بچے تو پیدا وہ بھی کرتی ہیں، لیکن کسی کافر کی جنت اس کی کافر ماں کے قدموں کے نیچے تو نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب ہے ماں ہونا کافی نہیں، شان پانے کے لیے ماں ہونا بھی ضروری ہے، اور حضور کا غلام ہونا بھی ضروری ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے، ماں اس وقت شان والی بنتی ہے جب نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والی۔ تو مسئلہ یہ ثابت ہو گیا، ماں ہو یا باپ ہو، استاد ہو یا مرشد ہو، پیر طریقت ہو، رہبر شریعت ہو، کوئی ہو، جس کو عزت ملی ہے نبی پاک کے کلمے کی وجہ سے ملی ہے۔
اصل عزتوں کا راز حضور کا کلمہ ہے. ماں کو بھی جو تعظیم، جو عزت، جو احترام اسلام نے دیا ہے، یہ کلمے کی وجہ سے، یہ کلمے کی وجہ سے. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ ماں جب چلی جاتی ہے تو نقصان بڑا ہوتا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی صبح و شام کی ان نیک دعاؤں سے بندہ محروم ہو گیا. ہم صبح نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے، ہزاروں مصیبتیں، ہزاروں دکھ، ہزاروں مشکلیں ہمارا رستہ دیکھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں. ماں جب ایک بار کہہ دیتی ہے یا اللہ میرے پتر نو خیر نل کر لے آمین، اللہ ان مشکلوں کا، ان مشکلات کا، ان پریشانیوں کا رخ موڑ دیتا ہے ماں کی دعا سے. آئیے آپ کو بتاؤں حضور کے زمانے کی ایک ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہجرت کرتی ہے. ہجرت کر کے مدینے پہنچتی ہے. بیٹا اس کا اس کے ساتھ ہے، جوان سال بیٹا ہے. مدینہ پہنچ کر اتفاق سے اس کا بیٹا بیمار ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وفات پا جاتا ہے. کافر آ گئے، جن کو چھوڑ کے آئی تھی، جن شریکوں کو چھوڑ کے، منہ موڑ کے، ناتا توڑ کے آئی تھی، سارے آ گئے اور آ کے کہنے لگے ہم نے کہا تھا نا بتوں کو نہ چھوڑ، تو نے چھوڑا تو بتوں نے تیرا بیٹا مار دیا. اب کہ محمد کے رب کو بیٹا زندہ کرے. اگر ان کا دین سچا ہے، اس ماں نے دروازہ بند کر لیا، بیٹے کی میت کو سامنے رکھ لیا اور ہاتھ اٹھا دیے، برستے آنسوؤں کے ساتھ، لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ وہ رب ذوالجلال کے حضور یوں عرض کرتی ہے اے میرے مولا میں کبھی تجھ سے نہ مانگتی، تیرے نبی کے نام پر ایک بیٹا تو کیا ہزاروں بیٹے قربان کرتی، پر مسئلہ تیرے نام کی عزت کا ہے، مسئلہ تیرے دین کی عزت کا ہے. اے اللہ ایک بار میرے بیٹے کو زندہ کر دے. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ابھی اس نے دعا مکمل نہیں فرمائی، اپنے ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے، اللہ نے اس کے بیٹے کو پھر سے زندگی عطا فرما دی ہے. ماں جب رب سے مانگتی ہے اور دل سے مانگتی ہے، اور یہ شان میں نے پہلے عرض کیا، ضروری نہیں کہ ماں بڑی متقیہ ہو، وہ عام سی ماں ہو، اس کو بھی اللہ نے یہ عزت دی ہے. جب وہ دل سے رب سے کچھ مانگتی ہے رب ضرور عطا فرماتا ہے، رب ضرور عطا فرماتا ہے. اب ذرا توجہ کے قابل ہے میرے جملے. یہ تو شان ہے ہر ماں کی، کیا شان ہوگی اس ماں کی جس کے بیٹے کا نام داتا علی حجویری ہے. پیار سے بولو سبحان اللہ. کیا شان ہوگی اس ماں کی جس کے بیٹے کا نام خواجہ اجمیر ہے. کیا شان ہوگی اس ماں کی جس کے بیٹے کا نام عبد القادر جیلانی ہے. سارے بولو سبحان اللہ. اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے. کیا شان ہے اس ماں فاطمہ بنت اسد کی جس کے بیٹے کا نام علی المرتضیٰ ہے. اونچی بولو یار سبحان اللہ. اور کیا شان ہے اس پاک ہستی کی جن کے ایک لال کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. اور اگلا جملہ سب سے بڑا ہے، میری محنت کا آپ کو نتیجہ دینا ہے، پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے. میں کہتا ہوں لوگوں بڑی ناانصافی ہوگی اگر یہاں یہ بات نہ کی جائے. میں کہتا ہوں جس کو غوث اعظم ماں کہیں شان والی، جس کو علی حجویری ماں کہیں شان والی، جس کو خواجہ اجمیر ماں کہیں وہ بھی شان والی. کیا شان ہوگی اس ماں کی جس کو ماں کہنے والا کوئی عام نہیں، خود نبیوں کا سردار ہے. میرے رسول کی ماں کی کیا شان ہوگی. یہ عام ماں کی یہ عزت ہے، جب ہاتھ اٹھا دیتی ہے رب واپس نہیں کرتا، بھر کے واپس کرتا ہے. اور رسول پاک کی ماں، میرا دل کر رہا ہے سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں سلام سارے پیش کریں. اگر آپ محبت فرمائیں تو بولے سبحان اللہ. محبت سے پڑھ لو ہو درود تجھے پہ بھی آمنہ. ایک ماں کو اصالِ ثواب کرنا ہے
رسول اعظم کی ماں کا ذکر کریں، یقین فرمائیے اس پاک ذکر کی وجہ سے اللہ اس ماں پہ بھی کرم فرمائے گا۔ اور جن جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہوئی، میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، سیدہ پاک کو سلام پیش کرنا شروع کر دو، اللہ ہماری ماں کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ محبت سے ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ محبت سے پڑھ لو، بلغ العلا بے کما، سب کو آتا ہے، بلغ العلا بے کمال ہی، کشف الدجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ تمہیں فرمان سناؤں، میرے پاک رسول نے فرمایا، من حافظ القرآن وعمل به البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ میرے رسول نے فرمایا جس کا بچہ حافظ قرآن بنے، جس کا بچہ قرآن پر عمل کرے، اللہ قیامت کے دن اس بچے کے والدین کو جنت کا تاج عطا فرمائے گا، بچے کے والدین کو جنت کا تاج عطا فرمائے گا۔ اب جملہ سنو بڑا قابل غور، میں کہتا ہوں لوگوں بڑے غور سے سنو، اگر رب کریم حافظ قرآن کے والدین کو جنت کا تاج عطا فرما سکتا ہے تو پھر صاحب قرآن کے والدین کو جنت کا راج بھی عطا فرما سکتا ہے۔ مل کے پڑھو، بلغ العلا کشف الدجا بے جمال ہی، حسنت جمیع خصال ہی، صلو علیہ۔ یہاں تک جو حکم تھا میں نے مکمل کیا، اب اپنا رانجھا بھی راضی کر لوں۔ توجہ رکھیے گا، ایسی محافل جن کو ہم قول شریف کہتے ہیں، اصال ثواب کے لیے سجائی جاتی ہیں، ان کا کوئی مقصد بھی ہے۔ سنا، لذت دی، سکون ملا، پاکوں کا ذکر ہوا، ہو گیا رانجھا راضی، اب جھولیاں پھیلاؤ، حضور کے فرامین سنو۔ میرے بھائیوں، صرف محبت سے، صرف عقیدت سے، صرف ذکر کر لینے سے بات نہ بنے گی۔ توجہ ہے، مزہ تو تب ہے جب حضور کو بھی مانے اور حضور کی بھی مانے، حضور کو بھی مانے اور حضور کی بھی مانے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، حضور سے تو پیار ہے پر حضور کے فرامین کو پش سے پشت ڈال دیا۔ میں چند فرامین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو خاص ہیں، اپنے وقت پہ انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے۔ پہلا فرمان، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری توجہ سے فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ پوری توجہ سے، جو قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے، مائے ٹپے دوڑے نعتیں اچھی آواز سے پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے بھی نہیں۔ بہت سارے ہمارے لوگ، اکثر 99% لوگ قرآن ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، سب کچھ آتا ہے پر قرآن نہیں آتا۔ اور ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ کسی سے سیکھتے بھی نہیں، وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس بیٹھنے کا۔ یہ کیسا بیٹھے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں، صرف بچے ہی پڑھاتے ہیں۔ کیا بڑوں کا صحیح ہے قرآن؟ بڑے سب سیکھے ہوئے ہیں، سب کو آتا ہے؟ نہیں، بڑے نہیں پڑھتے،
میرے نبی کے کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 60 سال کی عمر کے بعد قرآن سیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نہیں سیکھ سکتے؟ نہیں، وقت نہیں ہمارے پاس. قرآن عربی میں اترا، ہم معاذ اللہ پنجابی میں پڑھتے ہیں، جیسے ہمارا دل کرتا ہے ویسے پڑھتے ہیں. یاد رکھو، قرآن ٹھیک پڑھو تو ثواب ہے، قرآن غلط پڑھو تو الٹا قرآن لعنت کرتا. اور کتنے تو میرے بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا. کوئی مر جائے، گھر کا کوئی مر جائے، پھر بھی نہیں پڑھتے. مثال کے طور پہ اگلے دن میرے پاس ایک دوست آئے کہ مدرسے سے کچھ بچے حافظ منگوا دیں، ہم نے قبر پہ بٹھانے ہیں قرآن پڑھوانے کے لیے. میرے دل میں بات لگی، بھئی ماں تیری مری ہے تو پڑھ، جس کا باپ مرا ہے وہ خود پڑھے، کمائیاں تو کھائے، وراثت کا مال تو ہضم کرے، شفقتیں اور محبتیں تیرے لیے، اور آج اس کا ضرورت ہے تیری کہ تو اس کے لیے پڑھ. تو کہتا ہے 4000 دے دیں گے، لے آؤ حافظ، خود پڑھو نا، پتا چلے محبت کا. 4 دن گرمی میں بیٹھو قبر پہ، پتا چلے کتنا پیار ہے ابے سے، کتنا پیار ہے ماں سے. نہیں، دفنا کے دوڑنے والی بات کرتے ہیں اور دنیا کو دکھانے کے لیے 2-4 دن چکر لگا لیتے ہیں. میرے بھائی، مرنا ہم نے بھی ہے. آج جو کر رہے ہو نا ہم سے، کل ہماری اولاد بھی یہی کرے گی. جو اثارے ثواب کے لیے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور آج کل ہر جگہ پہ کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا ظلم جو ہم کرتے ہیں مرنے والے پہ، یہ 4 دن جو آپ فاتحہ پہ بیٹھتے ہیں، یہ بھی ایک مذاق بنایا ہوا ہے. ہم نے فراڈ کر رہے ہیں جانے والے کے ساتھ، دھوکہ دے رہے ہیں خود کو بھی اور اسے بھی. آ گئے 4 بندے، بیٹھ گئے، گپ شپ چل رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک باہر سے آیا، اس نے آ کے کہا جی دعا کرو. ہاتھ اٹھ گئے، منہ ہل گئے. سچی بات یہ ہے کہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھتے نہیں، بس منہ ہی ہلاتے ہیں. میں صحیح بات کر رہا ہوں، ایسا ہے، حقیقت ہے. کوئی 10 بندے بھی نہیں ہوں گے جو پڑھتے ہیں. منہ ہلا، ایک بار چلو پڑھ لیا، لیکن بار بار کہتے ہیں بار بار کون پڑھے. بس منہ ہلا دیا اور دیکھا جب دوسرے نے منہ پہ پھیر دیے تو ہم نے بھی شروع کر دیے. اگوں پچھو دھیان کیتا، جنہیں پہلوں پھیڑے ہوتے مگر آمین. یہ دعا ہو رہی ہے، یہ دعا ہے کہ دھوکہ ہے. آج جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. میں کہتا ہوں یارو، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے؟ کوئی شخص ہاتھ بھی اٹھائے، منہ بھی ہلائے، پھر بھی زبان پہ رب کا نام نہ لائے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ میں تو پھر یہی کہوں گا، رب چاہتا ہی نہیں اس کے منہ پہ اللہ کا نام آئے. پھر اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے رب چاہتا ہی نہیں کہ تو میرا نام لے، توفیق ہی نہیں دیتا. ہمارا ایمان ہے نا، ایک بار اللہ کہنے کے لیے بھی اس کی توفیق ضروری ہے. اگر توفیق نہ ہو تو بندہ کر نہیں سکتا. پھر اس کا یہی مطلب ہے میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. جو وقت ملا ہے اس کے لیے بیٹھو، اخبار رکھا ہے، گپ شپ لگائی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ کرو. اس سے بہتر تھا کہ چپ رہو، کچھ نہ کرو. اس سے بہتر تھا کہ سیاسی تبصرے کرتے، اخباریں پڑھتے، لوگوں کی غیبتیں کرتے، چغلیاں کرتے. اس سے بہتر تھا کہ نہ ہی بیٹھتے. یہ جو 10 دن بیٹھے ہو اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ پڑھو، بسم اللہ ہی پڑھ دو، کچھ ہی کر دو. اور قصور سب سے پہلے گھر والوں کا جو خود نہیں پڑھتے. اگر گھر والا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو باہر سے آنے والے باتیں کریں گے، انہیں کہنا یار یہ قرآن پڑھ رہے تو میں ادھر بیٹھ کے کم سے کم بات کوئی نہیں کرے گا. اگر گھر والا خود فاتحہ شریف پڑھ رہا ہے، خود وہ سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے تو باہر والے نہیں پڑھیں. 2 باتیں میں نے عرض کی یہاں پہ. ایک، قرآن صحیح سیکھیں، ایک سورت ہی سیکھ لیں. اور نبی پاک نے قیامت کے دن پوچھ لیا، میرا نام لیتا تھا، میرے نام کا کھاتا تھا، ایک سورت بھی نہیں سیکھی. اتنا بھی تیرے پاس وقت نہیں تھا، صحیح ایک بھی آیت نہیں پڑھ سکتا تھا تو، صحیح بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا تھا تو، اتنا بھی نہیں کر سکا. جواب کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. ایک بات. اب دوسری حدیث سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ پیار سے بولو سبحان اللہ. فرمایا لیس منا، بڑی خاص بات اور اس معاشرے کا ایک اور ظلم. لیس منا من خبب امراتن علی زوجہا او سیدن علی او عبدن علی سیدہ او کما قال علیہ السلام.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا پسندیدہ بندہ نہیں، وہ ہماری سیرت پر نہیں، وہ ہماری شریعت پر نہیں۔ جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکایا، یہ ظلم اس معاشرے کے اندر عام ہے۔ ضروری نہیں اس کا برا مطلب لیں آپ، ہوتا ہے لوگ برائی بھی کرتے ہیں، مگر ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، مصداق معنی نہیں، مصداق یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پاس، آپ کے پاس، بزرگوں کے پاس کئی عورتیں آتی ہیں، محلے دار، رشتہ دار، اور آ کے اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں، میرا شوہر اچھا نہیں، میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا۔ وہ حاجی صاحب جس کے پاس شکایت آئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ مسئلہ حل کرواتا، وہ اپنی ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے کہتا ہے واقعی گل ٹھیک ہے تیرا شوہر تو بہت برا ہے، وہ اس کی اور برائی کرتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جس عورت کے سامنے لوگ اس کے شوہر کی بے عزتی کریں، وہ پیار کرے گی؟ وہ اس کے قریب آئے گی؟ وہ اس کی اطاعت کرے گی؟ ان کا گھر بس جائے گا؟ اس کا دماغ پہلے ہی خراب ہے، ہم اور کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آ جائے، چاہیے تو یہ تھا کہ تصفیہ کرواتے، اسے بھی سمجھاتے، شوہر کو بھی سمجھاتے، تاکہ ان کا گھر بس جائے، لیکن ہم خلاف کرتے اور خلاف کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح ایک بادشاہ تھا بنی اسرائیل میں، توجہ رکھیے گا، وہ گزرا رستے سے، ایک عورت کو دیکھا بڑی خوبصورت ہے، اس نے اس عورت کے پیچھے ایک عورت لگائی کہ کسی طرح ان کا گھر خراب کرو، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے آگے کہنا شروع کر دیا، بھئی تیرا شوہر تو غریب ہے، لکڑہارا ہے، اس سے بہتر تھا تو کسی بادشاہ کے پاس ہوتی۔ طلاق دلوائی، بادشاہ نے نکاح کیا۔ نکاح کی پہلی رات جب وہ دونوں قریب ہونے لگے، اللہ رب العزت کا انتقام دیکھو، دونوں پر فالج کا حملہ، آنکھوں سے اندھا کر دیا رب نے، کانوں سے بہرا کر دیا، زبان سے گنگا کر دیا، پورا جسم گوشت کا لوتھڑا بن گیا، حرکت ختم ہو گئی، دونوں پڑے ہوئے ہیں۔ وقت کے نبی کے پاس خبر پہنچی اور عرض کیا گیا حضور بادشاہ کے لیے دعا کریں، اللہ اسے ٹھیک کرے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کیا، اللہ نے فرمایا میرے نبی اس کے لیے دعا نہیں کرنی، اس بندے کے لیے دعا نہیں کرنی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ان دونوں سے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے میرے ایک مسکین بندے کا دل دکھایا ہے، دل دکھایا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کہیں ہمارے عمل سے ہمارے کسی مسکین بھائی کا دل تو نہیں دکھا؟ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ دو حدیثیں، تیسری حدیث سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے بھائیوں کو، مسلمانوں کو جس نے دھوکہ دیا، فرمایا وہ بھی ہم میں سے نہیں، جس نے دھوکہ دیا۔ اب دھوکہ بہت اس کی وسعت ہے۔ دھوکہ کہتے ہیں ستر حال الشیء، کسی چیز کی حالت کو چھپا دینا، یہ دھوکہ ہے، اس کا ظاہر چھپا دینا۔ مثال کے طور پہ آپ فروٹ لینے گئے کسی ریڑی پہ، اب ریڑی والے نے اچھے اچھے فروٹ سامنے رکھے تھے، گندے گندے پیچھے رکھے تھے، اس نے اپنی فنکاری سے آپ کو گندے ڈال دیے، گھر آ کے شاپر کھولا تو کچھ اور تھا، لیا کچھ اور تھا۔ اسلام کی ناپسندیدگی والے ہیں جن سے حضور نے برات کا اظہار فرما، روز کر رہے ہیں۔ نبی پاک الاسلام کی ایک اور حدیث سنو، یہ جو فراڈ کرتے ہیں نا، غلط چیز بیچتے ہیں، خراب موبائل دے دیا، گندا فروٹ بیچ دیا، عیب والا کپڑا بیچ دیا، کچھ بھی خراب چیز بیچ دی، نبی پاک نے فرمایا من با عیبن، جس نے عیب والی چیز کو بیچا، فلم یبین ہو، اور اس کا عیب بتایا نہیں، سامنے والے کو بتایا نہیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، بغیر بتائے بیچا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یزل فی مقت اللہ، ہمیشہ رب اس سے ناراض رہے گا، والملائکۃ تلعنہ، اور ہمیشہ اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہیں گے۔ دو پیسے بچانے کے لیے رب کی لعنت لے رہے ہو، چار پیسے بچانے کے لیے اللہ کی ناراضگی، جب تک اس بندے کا نقصان پورا نہیں کرتا، جب تک اس بندے کو راضی نہیں کرتا اور اس سے معافی نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اپنی زندگیوں میں دیکھیں، یہ ضرورت ہے اس وقت ان پر عمل کرنے کی۔ ہم بات سن رہے ہیں، جب تک سن رہے ہیں دل میں پیدا ہو رہی ہے بات، ہاں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہاں سے باہر نکلیں گے مرضی پھر اپنی کریں گے۔ یہ صحیح بات کر رہا ہوں، خدا کے لیے ہم نے مرنا بھی ہے۔ آج ہمارا ایک بھائی، ہماری ایک بہن روز جنازے پڑھتے ہو، کل ہماری باری آئے گی، ہم سے بھی سوال کیا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا زندگی کیسے گزار کے آئے ہو۔ اس وقت کوئی عذر نہیں، اس وقت کوئی بہانہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ آخری حدیث اور بات اس پہ مکمل کرتے ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، محبتوں والا دین ہے۔ جو بڑا ہے بزرگ ہے اس کی عزت کرو۔ ہمارے یہاں بڑوں کی عزت نہیں ہوتی، ہمارے یہاں کلمے کی عزت نہیں ہوتی، یہاں پیسوں کی عزت ہے، پیسوں کی۔ میں سچی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ بازار چلے جائیں، کسی برانڈڈ شاپ پہ، کسی اچھی دکان پہ، وہاں جائیں تو لوگوں کی بولی دیکھیں، لوگ بات کیسے کرتے ہیں۔ وہاں پر لوگ آپ جناب کر کے بات کریں گے، سر کہہ کے بولیں گے، عزت سے بات کریں گے، اور یہی بندہ نکل کے کسی ٹھیلے پہ آئے، کسی ریڑی پہ آئے تو کر کے بولے گا۔ اس کا مطلب ہے عزت کلمے کی نہیں۔ جیسے نبی پاک کا غلام وہ ہے، ویسے حضور کا غلام یہ ہے۔ جیسے وہ کلمہ پڑھنے والا ویسے یہ۔ ہم کسی اور شے کی عزت کرتے ہیں، ہم عہدے کی عزت کرتے ہیں، ہم منصب کی عزت کرتے ہیں۔ مسلمان جب عام مزدور سے بات کرتا ہے تو کر کے بات کرتا ہے، وہیں پہ SHO تشریف لے آئے تو آپ کر کے بات کرتا ہے، فوراً اس کا انداز بدل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہم عزت کرتے ہیں عہدے کی، ہم عزت کرتے ہیں منصب کی، ہم عزت کرتے ہیں پیسے کی۔ کاش کلمے کی عزت کرتے ہیں، کاش کلمے کی عزت کرتے۔ ایمان سے بتاؤ کہ نقش نال، یہ جو جھنڈیوں پہ بنا ہوتا ہے نقش نال شریف، اس کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو سینے سے لگاتے ہیں، چوم کی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یہ نبی پاک کے قدموں کا نشان نہیں ہے، یہ اس کی تصویر ہے، نال شریف کی ایک تصویر ہے۔ میں کہتا ہوں نال شریف کے ساتھ نسبت ہو جائے تصویر کو تو اس کی عزت کرتے ہو۔ یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کلمہ پڑھ کے ڈائریکٹ حضور کی نسبت حاصل کر چکا، حضور کی وجہ سے عزت کرو۔ غریب ہے تو کیا ہوا، ہے تو میرے نبی کا، غریب ہے امیر ہے جو بھی ہے عزت کرو، اس لیے کہ اسے نسبت رسول حاصل ہے، حضور کی وجہ سے عزت ہے ہر کسی کی، تو عزت کریں، غریب امیر نہ دیکھیں بلکہ عزت سے بات کریں۔ من لم یرحم صغیرنا، چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کی عزت۔ اللہ یہ 4-5 حدیثیں جو آپ کی خدمت پیش کی، اللہ کریم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔